آپ کو پتہ ہے امت کی تنظیم کے ٹوٹنے اور پارا پارا کرنے میں جو بھی ہاتھ بٹائے گا حضور کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوڑ میں حضور راضی ہیں۔ خوب یاد رکھیے اس بات کو، اس لیے تعصب کو حرام قرار دیا۔ لیکن یہ ساری چیزوں پہ کب طبیعت جائے؟ جب انسان خود ہی بنا ہوا ہو تو اس میں سے خوشبوئیں نکلے، خود ہی جب بگڑا ہوا ہو، اور بگڑا ہوا کیوں نہ ہو جب کہ میری ذات پر ہی مجھے نگاہ نہ ہو کہ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا۔ ایک ہی مقصد، نعوذ باللہ اعوذ باللہ، اور وہ یہ ہے کہ کتنا کمایا۔ کمانے کی کون منع کرتا ہے؟ کیسے کمایا؟ کمانے کا تو کافر بھی کماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرتی ہے کمایا، عبادت کے بعد کمانا فرض ہے، لیکن کیسے کمایا، کس لیے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا کیا؟ سارے سوالات جیب میں ڈال کر عبادت کے بعد کمانا فرض ہے۔ سبحان۔ جب آدمی نفسانیت پہ آتا ہے، حدیث کی بھی شرح اپنی تفصیل سے کرتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے انسان صبح سے شام حساب لگاتا ہے کتنا کمایا۔ اس کو پتہ نہیں ایمان میں کتنی ترقی ہوئی، اصل ایمان ہے اس کا دل لگا کر کتنا کمانا۔ ویسے دماغ جوڑ کے کتنا کمانا تو تجھے اجازت ہے، دل لگا کر کتنا کمانا یہ کافر کا نظام ہے، مسلمان کا نظام نہیں۔ بلکہ ایمان کتنا کمایا، دکان پر یا دفتر پہ جھوٹ تو نہیں بولا، ایمان کو کتنا کھویا، لوگوں کے ساتھ اخلاق میں کیسے برتا، حضور کا کوئی طریقہ تو نہیں چھٹا، یہ تیری کمائی ہے دوست، یہ تیری کمائی ہے، بھولا تو بھولا، یہ تو صرف تجھے عبادت کے بعد کمانے کے لیے اس لیے کہا کہ تم جو ہے مستغنی ہو، اور اللہ رب العزت کو ثبوت دے کہ میں اس خاکوں میں تیرا حکم نہیں توڑوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں چھوڑوں گا۔ ورنہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اہل اللہ فرماتے اگر متوکلین ہے تو تجھے کوئی کمانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم فرماتے ہیں اگر تجھے توکل پختہ ہے تو کمانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ کمانے کے مقصد دو پیسے آنا ہے، اگر توکل سے اللہ سے دیتے ہیں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے، پھر متوکلین دین کے کام میں لگ جاتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ دل میں اسراف اٹھانا بھی حرام ہے، سوال کرنا بھی حرام سمجھتے۔ تو میں نے کہا دوستو، انسان ایک حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ بے حقیقت ہے۔ جب انسان کی اصلاح ہوتی ہے تو سب آخرت کے نقشوں پہ سارے خاکے مرتب کرتا ہے، دکان بھی آخرت پہ مرتب کرتا ہے، وہ تصویریں نہیں لگاتا جناب، وہ دوسری جگہ گراہک چل جائے تو آنکھیں کھینچ کے اسد نہیں کھلتا، اسد معاف کیجیے گا، معاف کیجیے۔ یہ کوئی نظام ہے اور یہ کوئی خاکہ، یہ اقتصادی نظام، تجارت کے نظام جو یہودی اور نصاروں کے نیزوں پہ اٹھایا ہے، اور وہ عورتوں کے ایڈورٹائز پر مال کے بکنے کا یقین رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھتے، ہم نہیں رکھتے۔ یہ تصویر حرام، اور پھر عورت کی تصویر حرام، انشورنس کے خاکے، بینکنگ کے خاکے، سود کے خاکے، اللہ اکبر کبیرہ، بسوں کے خاکے جانے دو، صاف ٹکٹ کیا لیتے ہو تو چلے گا ماشاء۔ انفرادی بات کرنا کی بٹھے، لیکن میں اپنی ذات کی طرف جاؤں تو اچھا ہے، اور آپ بھی اپنی ذات کی طرف جائیں کہ صبح سے شام تک ہم بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں۔ بس مال بنتا ہے، چھوڑ اس بات کو، وہ تقدیر سے منسلک ہے۔ فقیر جب چاہیں گے تب فقیر بنا کے رہیں گے کروڑپتی کو، جس کی بادشاہ چھیننا چاہیں گے وہ چھین لیں گے۔ تو تواریخ اٹھا کو دیکھ لے، جس کے پیچھے لاکھوں فوجیں تھیں ان کو اللہ نے گرا کے رکھ دیا، یورپ والوں کو بھی گرا کے رکھ دیا، ایران والوں کو بھی گرا کے رکھ دیا، افغانستان کے ظہیر شاہ کو بھی گرا کے رکھ دیا، اور مصر کے بادشاہ کو بھی گرا رکھ دیا۔ عبرت نہیں لیتا، نہیں عبرت نہیں، تو تواریخی واقعہ سمجھ۔ تواریخ تو کس کو کہتا ہے؟ تواریخ اس کو کہتا ہے جو تواریخ کافر بھی لکھتا ہے، مسلمان لکھتا ہے، وہ تو لوح محفوظ کے فیصلے کو تو تواریخ کہتا ہے۔ جب تواریخ کہے گا تو عبرت کیسے حاصل کرے گا؟
اس لیے کہ تو نے مضمون ہی بدل دیا، مفہوم ہی بدل دیا۔ جب مضمون اور مفہوم بدل جاتا ہے تو حقیقت سے آدمی دور ہو جاتا ہے، قریب نہیں ہوتا، قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے تو تیرا سرمایہ ہے، یاد رکھ، جو نظر میں آتا ہے تیرا کوئی سرمایہ نہیں، نہ مال سرمایہ نہ اولاد، تو تیرا سرمایہ ایک کیلا تھا نا، اور ایک کیلا جائے گا اور ایک کیلا اٹھے گا۔ تجھے دیکھا جائے گا کہ حضرت کو دیکھو بن کے آئے ہیں یا بگڑ کے آئیں گے، پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ تجھ سے کہا جائے گا کہ جب جسم تیرا بگڑا تو تم مستعد تھا، آگے شریعت آگے کرتا تھا، نہیں؟ شریعت میں وہ سنت تھا، دل بنانا فرض تھا، روح کو چمکانا فرض تھا، جی ہاں، یعنی غیبت سے بچنا فرض تھا، کینے سے بچنا فرض تھا۔ تو ایک ہی فرض سمجھ بیٹھا، ماشاءاللہ، پیٹ بھرنا نہیں، ایک ہی فرض سمجھ بیٹھا۔ یاد رکھ اس بات کو، پیٹ بھرا تو کس طرح سے بتا، اس لیے تیری ذات ہے، اصل تیری ذات ہے۔ خوب یاد رکھ، جنازے میں کوئی انسان جاتا ہے تو پوچھ اس کو، وہاں دعا مانگنا قانون نہیں ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، قانون نہیں ہے۔ جنازہ آیا آپ نے، ماشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، بعض اماموں کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارے اعناب کے نزدیک ثنا پڑھتے، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، بعض سورہ درود ابراہیم آدھا پڑھتے ہیں، ہم پورا پڑھتے ہیں، وہ سب صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا تھے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما۔ تو زندہ مرا ہوا ہے، یہ بیچارے ان کے لیے پہلے مانگ، ان کے لیے پہلے مانگ۔ جب تیری مغفرت نہ کرے تم سے ناراض ہو تو اس بندے کے لیے تیری دعا کیسے قبول کریں گے؟ جس بندوں سے اللہ ناراض ہے نہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، اوروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا قبول ہے۔ اللہ مغفر لی، پھر کیا کرے گا؟ حینا، جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور میری فرما۔ پھر میتنا، تیسرے نمبر مسئلہ تیرا ہے، تیرا ہے کہ یہ تو ماشاءاللہ اسلام کے ایک نظام سے ثابت ہوا، براہ راست قرآن سے تو ثابت کرتا، جس ملت پہ ہے اس کو پوچھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا، اللہم اغفر لی ولوالدی، دیکھا اللہ میری مغفرت فرما۔ ارے ماں باپ کو بعد میں لیتے ہیں، حالانکہ اس کے باپ کی کب مغفرت ہونے والی، وہ تو کافر تھے، وہ تو بت پرست تھے، جی ہاں۔ پھر مومنوں کے لیے مانگا، معاف کیجیے گا، قرآن ایک حقیقت کو کھولتا ہے کہ تم میرے لیے پیدا ہوا ہے، تم میرے لیے پیدا ہوا ہے، میرا خیال رکھنا ہوگا، دوسرے کے خیال کے اندر مجھے چھوڑ دیا کوئی کام نہیں آئے گا۔ سورہ اللہ کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے سب کہا ہے فرار ہو جائیں گی تیری بیوی، تیرے ماں باپ، پھر کا استعمال فرار، اکیلا آیا، اکیلا دنیا میں آیا، اکیلا قبر میں جائے گا، اکیلا اٹھے گا اور میسر میں دیکھے گا نہ باپ بھائی کوئی پاس نہیں ہوگا، اکیلا کھڑا ہوگا۔ اس وقت تجھے دیکھا جائے گا، کیا چھوڑ کے آیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا کر کے آیا، اور تیرا اندرون اس وقت بتا دے گا۔ اگر تو بنا ہوا ہوگا تو تیرے ساتھ ایک نور ہوگا، اور کسی کا نور مسلمان کا اس کے نور کے تحت نہیں چلے گا، تیرا نور ساتھ میں رہے، یاد رکھ، خوب یاد رکھ، تیرے ساتھ نور ہوگا، اس نور کے ساتھ چلنا ہوگا، اور تجھ پہ راضی ہوں گے تو تجھے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے، دھوپ کی تجھے فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ تو نے اللہ کے حکموں کو نبھایا ہوگا، تو اسی محنت سے پڑا ہوگا۔ اس لیے روحانیت نہیں، ساری زندگیوں کے سارے احوال میں احکامات ڈال دیے، کھا اس میں حکم ڈال دیا، حضور کا طریقہ ڈال دیا، پی اس میں بھی حکم ڈال دیا، کلو واشربو، لیکن حضور کے طریقے پر جو کہا ہے وہ نہ پی، جو نہ کہا ہے وہ نہ پی، جو کہا ہے وہ پی، جتنا کہا ہے اتنا پی، جیسے کہا ہے اتنا پی۔ جی ہاں، اب زندگی کا ایسا ایک شعبہ نہیں تو پوچھ اس میں اپنی نفسانیت کو نبھاتا ہے یا حضور کے طریقے کو نبھا کر بلند کرتا ہے دل اور روح کو، یا نفس کو موٹا کرتا ہے، موٹا۔ دشمن کو پالتا ہے، نفس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں، شیطان تو عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، یاد رکھیے، اس لیے اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے، کافر سے بھی بڑھ کر، یاد رکھ، کافر کی تلوار سے آدمی شہیدوں کی جنت میں چلا جائے گا اور اس کی مار سے دوزخ میں چلا جائے گا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ایک لمحہ بھی میرے نفس کے مجھے حوالے نہ کرنا، میری نفس کو میری ذات کو میرے نفس کے حوالے ایک لمحہ نہ کرنا۔ حالانکہ آپ کی نفس تو اللہ اکبر، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے نفس سے مطمئنہ ہوتی ہیں، لیکن مطمئنہ کا خطرہ ہے کہ پھر یہ لوامہ کے اندر آ جائیں۔ جی ہاں، لیکن حضور کا نفس اللہ اکبر، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ میں کیا دعا، ایک لمحہ میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اس لیے دعا ہے اللہ پاک یا اللہ شیطان کے شر سے بچا اور نفس کے قید سے بچا، جو اس کی قید میں آ گیا وہ خواہشات میں آیا، اور جو خواہشات میں آیا وہ ہلاک آیا۔ خواہشات والا نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ وقت نماز کا گزرتا دیکھتا ہے نہ اطاعت دیکھتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ اس لیے تو مخالفت کرتا ہے اس کی موافق، تو کہتا ہے نفس کا حق ہے، نفس کا وہی حق ہے جس سے وہ جنتی بن جائے، اور کوئی حق نہیں۔ نفس کا وہ حق ہے تو حلال کھلا اور تو ٹھیک چلا، جیسے گاڑی میں گھوڑے کو لگام دے کے چلاتا ہے، گھوڑے کا حق ہے اس کو کھلا، پھر اس کو لگام کیوں ڈالتا ہے؟ چھوڑ دے بلا، تجھے پتا چلے کیسے الٹ دیتا ہے کھڈ کے اندر تجھے، ایسے خطرناک ہے یہ ظالم دیا، اس پہ لگام نہیں ڈالتا تو اس کو پالتا ہے، اس کو خطرناک بناتا ہے۔ جی ہاں، اور بیمار ہوتا ہے تو اس کی خدمت کرتا ہے اور جو مانگے وہ دیتا ہے۔ اللہ پان کھلا بھائی پان دینا، سبحان، سگریٹ کھلا سگریٹ دینا، یہ کپڑا اچھا ہے ویسے دو کو کھا دینا میاں جی۔ وہ کہ کچھ تہجد پڑھنا کہ کیا رات دن تیری خواہشات کو پوری کرتا کہ غلام ہوں، جو ہمارے غلام ہیں اللہ کے بندے نہیں بن سکتے، جو ہمارے غلام ہیں اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ کچھ تجسس تو کر، کچھ محاسبہ تو کر عثمان اپنی ذات کا، دوسروں کی ذات کی طرف کیا نگاہ اٹھاتا ہے؟ اپنی ذات کا تو محاسبہ کر، اگر اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کرے گا تو ندامت نہ کی۔ اپنے ایمان کا محاسبہ کر، اس کو آزما، اس میں سے نفاق تو نہیں نکلتا، اس میں جھوٹ تو نہیں بولتا، وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، بات کرتے وقت گالی تو نہیں بولتا، امانت میں خیانت کے چاروں کے پھر تو منافق ہے۔ اوہو بڑا خطرہ، ایک بھی نقطہ ہوتا تو بھی خطرہ ہے کہ اسلام کو پرکھ کہ کفر کی مسابقت تو نہیں ہے، تیرے اسلام کو پرکھ کے کفر کی مسابقت تو نہیں ہے، تیری دنیا کا رہنا سنا پرکھ کے رغبت آخرت بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، رغبت آخرت ہے نہیں، یاد رکھ، جب نفس اور روح جب دل اور روح کو رغبت آخرت کی ہوتی ہے تو مرنے کا جی چاہتا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جس سے تعلق ہو اس کے پاس جانے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو پوچھ، ہر وقت منتظر ہوتے کب دوست سے آ کر موت ملا دے۔ ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا آدمی مرنا کیوں پسند نہیں کرتا؟ اللہ کے خود کسی عالم میں کہ اس لیے پسند نہیں کرا کہ جہاں بیٹھا ہے وہاں بنا بیٹھا ہے، اور جہاں جانا ہے اسے بگاڑ بیٹھا ہے۔ جی ہاں، صدر صاحب بلاوے تو خوش اللہ کے میں فرشتہ آیا ہوں کہ کوئی تھوڑی دیر ٹھہر جاتا اچھا ہے، کیونکہ بگاڑ بیٹھا ہے۔ جی ہاں، وزیر صاحب بلاوے یا تو کوئی بڑا صاحب بلاوے یا کوئی اور بلاوے، مالدار بلاوے، خوشی خوشی دونوں کچھ ملے گا۔ سب سے بڑھ کر تو اللہ کی طرف بڑھنا خوشی ہے، لیکن کیسے دوست؟ اس لیے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ میں بھلا ہوں یا برا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی انسان یوں کہہ دے خاکساری سے کہ میاں ہم تو غریب آدمی ہیں، زبان سے خاکسارانہ انکسارانہ تواضع کے ساتھ کہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، لیکن جانتا ہے کہ میرے پاس لاکھوں روپے ہیں۔ میں نے یہ خاکسارانہ بول اس طرح سے جب کسی عارف اور اللہ والے کو پوچھو گا ہم تو ذرے میں مقدار ہے گناہ گار، اور جانتا ہے کہ میں کتب ہوں۔ ہاں خوب جانتا ہے کہ میں کتب ہوں اور میرا مقام کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اس لیے آپ دیکھیے میں اس کی مثال دوں، شاید تم بھڑک نہ جاؤ تو اچھا ہے بابا، کیونکہ جب دل کی آنکھیں نہ ہو، حقائق نہ ہو، تو یہ دور تو ایک ماشاء اللہ ایک جمع غفیر عقائد کا مقام ہے۔ جی ہاں، کوئی حضور کو کیا کہتا ہے اور کوئی اولیاء کو کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی تصوف کو کیا کہتا ہے، کوئی سلوک کو کیا کہتا ہے،
خدا جانے اتنا کھچڑا ہے جس کو پرکھنے والا صرف اللہ ہی. 71 فرقے اور فرقے در فرقے